پھر مجھے اختیار نہیں ہے کہ کیونکہ میں صلح کن آدمی ہوں تو میں اپنی مرضی سے زبردستی یہی بات کسی امام سے متعلق منسوخ کر دوں. عزیزان گرامی، امام کی خوشی، جنگ، صلح، جنگ کچھ بھی اپنے لیے نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے لیے ہے. میرے جملوں پہ غور کرتے رہیں گے. ائمہ علیہ السلام کچھ اپنی ذات کے لیے نہیں، اور خلفاء کے لیے نہیں ہے، اور خلفاء کی طرف سے نہیں ہے. ہمارے بہت سے افراد کی مصیبت یہ ہے کہ وہ اپنے پہ قیاس کرنے لگتے ہیں آل محمد علیہ السلام. میرے جملے پہنچ رہے ہیں؟ اپنے پہ قیاس نہ کیجئے. خود مولا فرما رہے ہیں، ائمہ اہل بیت نے کئی جگہ فرمایا، خود چھٹے امام کی حدیث ہے، لا یقاسو بنا احد. امت محمدی میں کسی کا بھی قیاس ہم پہ نہیں کیا جا سکتا، کسی کا ہم سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، کوئی ہم جیسا نہیں. سن رہے ہیں نا؟ میرے الفاظ گرام تو نہیں گزر رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، اب امام کی جو کمسینی کے اندر جو چند اخلاقات میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ بادشاہ روم نے ایک مرتبہ زکوٰۃ بھیجی کہ جو بھی ان 6 سوالوں کے جواب دے گا اسے زکوٰۃ دے دے. سرور کائنات کے لیے اب آئے، کچھ لوگ بادشاہ نے وزیر کو بھیجا، کچھ لوگ گارڈ ساتھ تھے، اتنا سونا، اتنے اونٹ. جب سب پہنچے مدینے تو کبھی رسول اسلام سے ملنا. صلوات محمد علیہ. اب زمانہ پہ سرور کائنات رحلت فرما گئے تھے. توجہ ہے میں کہ میرے ساتھ؟ تو سرور کائنات دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. اب آپ جانتے ہیں فوراً بات کا دور کیسا دور ہے؟ نہیں آپ نہیں جانتے، میں ہی جانتا ہوں، بول ہی نہیں رہا. تو اب جو دور تھا بڑا سخت دور تھا. اہل بیت علیہ السلام سوال کو لے کے آئے، زکوٰۃ لے کے آئے. آنے کے بعد انہوں نے کہا بھائی رسول خدا کا نہیں، رسول خدا دنیا سے رخصت ہو گئے. کہا ان کی جگہ ان کا کوئی نائب ہوگا، کوئی جانشین. ان کا ہم ممبر پہ موجود ہے، آئیے. لے آئے. آنے کے بعد کبھی 6 سوال ہیں کہ 6 سوالوں کے جواب جو دے گا ان کو یہ سب زکوٰۃ دے دی جائے. پوچھنے والے نے پوچھا بتائیے سوال کیا؟ پہلا سوال پوچھا، ان کے یہ تو تھوڑا مشکل سوال ہے. دوسرا سوال بتا دیں. دوسرا سوال پوچھا، وہ پہلے سوال سے بھی زیادہ مشکل تھا. اب سوالوں کو میں پیش نہیں کروں گا. ان کا تیسرا سوال کیا ہے؟ تیسرا سوال پوچھ لیا، جواب نہیں دے رہے، سوال پوچھتے جا رہے ہیں. کرتے کرتے 6 سوال ہو گئے، جواب ایک کا نہیں آ رہا. کہ تم نے زکوٰۃ دینی ہے تو دو. یہ سوالات کا تانتا باندھ رکھا ہے. یہ نہیں، مجھے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کہ تم سوال کیوں لائے ہو. زکوٰۃ دینی تو زکوٰۃ. کہ حضور یہ زکوٰۃ میری نہیں ہے، جس نے بھیجی ہے اس نے یہ شرط رکھی ہے، جو سوالوں کے جواب دے گا اسی کو زکوٰۃ دینی ہے. کہ سوالوں کے جواب نہیں آتے. کہ کوئی تو ہوگا جس سے آپ سوالوں کے جواب مانگ لیجئے. انہوں نے کہا دوست سے کسی سے پوچھتا. ایک دوست سے پوچھا. انہوں نے کہا جب تجھے خود نہیں آتے تو مجھ سے کیوں پوچھ رہا. انہوں نے وہاں سے ان کو نکال دیا، مسجد نبوی سے نکال دیا. باہر نکلے، اس نے توہین کی. اس نے کہا کہ مجھے دین میں عدل علیہ تو پہلے جھوٹا لگتا اور یہ نبی جو ہے وہ سچا نہیں. بس یہ جملہ سننا تھا جناب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ. انہوں نے کہا خبردار دین سے متعلق بات نہ کرنا، نبی سے متعلق بات نہ کرنا. نبی بھی سچے تھے، دین بھی سچا. کہ لیکن سوال کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. کہا میرے ساتھ چلو. جناب سلمان فارسی اس در پہ لائے جس در پہ ہر مشکل کی مشکل کشائی ہوتی تھی. ایک دفعہ جناب سلمان فارسی نے دستک دی. اندر سے کسی بی بی کی آواز آئی، سلمان کیا کام ہے؟ وہ جو آنے والا تھا پریشان ہوا، بغیر دروازہ کھولے یہ کون بی بی ہے جو نام لے کے پکار رہی ہے؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. اب ایک مرتبہ اس کا تحیر و پریشانی بڑھنے لگا. کہا بھئی یہ کون ہے؟ کہا تم نہیں سمجھ پاؤ گے، بھی رکو. جناب سلمان فارسی نے جناب سیدہ خاتون عالمیان کی خدمت میں عرض کیا. کہا بی بی مولا کہاں ہے؟ اسلام پہ وقت آن پڑا ہے، سوالوں کے جواب کی ضرورت ہے. کہا وہ مدینے سے باہر باغ میں کھیتی باڑی کر رہے ہیں. کہا کہ چلیے میرے ساتھ چلو، میں تمہیں کھیت کھلیان میں لے جاؤں، وہاں پہ باغات میں، زراعت پہ، مزرعہ میں. اب وہ پورے رستے یہ سوچ رہا ہے کہ جو تخت پہ بیٹھا تھا وہ جواب نہیں دے پا رہا، جو کھیت میں کام کر رہا وہ کیسے جواب دے گا. توجہ. ایک مرتبہ جیسے ہی پہنچے جناب سلمان فارسی نے مولا امیر کو آواز دی، السلام علیکم یا امیر المؤمنین. جو جناب سلمان کا مزاج تھا،
مولا کو آواز دے کے سلام کیا، کہا کہ مولا یا علی تشریف لائیے، سوالوں کے جواب دیجیے۔ اب دیکھیں جب کوئی انسان کھیت میں کام کر رہا ہوتا ہے تو پاؤں میں گارا ہوگا، ہاتھ میں بیلچا ہوگا یا کسی ہوگی کچھ بھی، تو ایک مرتبہ مولا تشریف لائے، ہاتھ میں بھی اوزار تھے، پاؤں میں بھی گارا، اس نے سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا، پھر جناب سلمان فارسی کو دیکھا، کہا یہ میرے سوالوں کے جواب دیں گے؟ مولا نے ایک مرتبہ اسے دیکھا، مولا کو جلا رہا ہے، کہا میں تیرے سوالوں کے جواب نہیں دوں گا۔ وہ جو سامنے بچہ کھڑا ہے نا، مولا کائنات نے امام حسن مجتبی علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ جو بچہ کھڑا، وہ بچہ تیرے سوالوں کے جواب دے گا۔ ایک مرتبہ وہ آگے بڑھا، اب وہ زرق پر لباس میں تھا، اتنا سونا لایا تھا، وہ خود بھی کچھ رہا ہوگا، اس نے ایک مرتبہ امام حسن مجتبی کو دیکھا، پھر جناب سلمان فارسی سے کہا کہ یہ بچہ تو دیکھنے میں ہی معصوم لگ رہا ہے، اتنے مشکل سوالوں کے جواب یہ بچہ دے گا؟ امام حسن مجتبی کو جلا رہا، کہا تو سوال پہلے کرے گا یا میں جواب پہلے دوں؟ ایک مرتبہ امام علیہ السلام نے جیسے یہ کہا نا کہ تو سوال پہلے کرے گا یا جواب پہلے دوں، تو ایک مرتبہ اس نے کہا پھر بتائیے کتنے سوال ہیں؟ امام نے کہا تیرے 6 سوال ہیں، پہلے سوال کے 3 حصے ہیں۔ آپ تو پریشان ہیں، پہلے سوال کے 3 حصے ہیں، منہ کا ذائقہ شیرین۔ اب اس نے جو سوالات لکھے تھے امام نے ایک ایک سوال بتایا، تفصیل سے جواب بتایا۔ ایک مرتبہ وہ کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں اگر روئے زمین پہ کوئی حجت خدا ہے تو وہ یہی بچہ ہے۔ ایک مرتبہ اس آدمی نے آواز دی جو بہت پیسہ لایا تھا کہ برخوردار ابھی بھی پوری معرفت نہیں ہے، صرف علم سے متاثر ہے، توجہ۔ اس نے کہا برخوردار آج کے بعد سے آپ کو اور آپ کے بابا کو کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا، اتنا سونا لایا ہوں، نہیں ہے بی بی مدمہ۔ ایک مرتبہ مولا حسن مجتبی نے مسکرا کے اپنے بابا مولا کائنات کو دیکھا، کیا بابا اس زکوٰۃ کے لیے کیا حکم ہے؟ مولا نے مسکرا کے فرمایا سارے فقراء مدینہ میں تقسیم کر دیجئے۔ وہ آدمی پریشان، اتنا پیسہ آج ہی ملا تھا، سارا بانٹ دیا۔ اس نے جناب سلمان فارسی سے کہا نہ مجھے یہ باپ سمجھ میں آ رہا ہے نہ ان کا بیٹا۔ جناب سلمان فارسی نے فرمایا کہ اتنی مدتوں سے میں نہیں سمجھ پایا۔ توجہ فرما رہے ہیں کہ اتنی مدتوں سے میں نہیں انہیں سمجھ پایا، تو ایک دن میں سمجھ جائے گا۔ ایزان گرامی یہ کمال اور یہ عظمت ہے ائمہ اہل بیت علیہ السلام، ذہنوں میں ہے ایزان گرامی۔ کام سے نہ میں کچھ جملے کہوں گا، بے شک اس کو بعد میں کاٹ دیجئے گا۔ لائف جا رہا چلیں کوئی بات نہیں، لائف جانے دیں۔